السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طاہا علوی بھائی، یہ حافظ زبیر جیسے بلونگڑے اور یہ جو غامدی جیسے ابن الوقت، جدھر وقت کا دھارا ہو ادھر ہی بہنے لگ جاتے ہیں۔ یہ تو ناسبیوں سے بھی گئے گزرے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے ہاں یہ ابن الوقت ہوتے ہیں، جدھر کی ہوا ادھر چلنا ہے، جدھر عوام زیادہ ادھر چلو۔ تو ناسبیوں نے تو خیر یزید کا ادھار کھایا ہوا ہے۔ اگر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی بیعت غلط لوگوں نے کی تھی، اگر حضرت علی کی بیعت ہی منعقد نہیں ہوئی تو پھر وہ کیسے خلیفہ راشد؟ پھر قرآن میں سے وہ آیت نکال دو، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان۔ اللہ تعالیٰ تو ان کی احسان کی اور ان کی اتباع کی ترغیب دلا کر راضی ہو رہے ہیں ان لوگوں پر جو ان کی احسان سے اتباع کریں گے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیثیں کہاں گئی؟ علی قرآن کی تعویل کے اوپر جنگ کرے گا، وہ کہاں گئی حدیثیں؟ ہارون من موسیٰ والی حدیثیں کہاں گئی؟ من کنت مولا والی حدیثیں کہاں گئی؟ پھر علی حق پر ہوگا اور حق علی کی طرف مڑ جائے گا، وہ روایتیں کہاں گئیں؟ پھر ان سب روایتوں پر پانی پھیر دیا جائے اور پھر 30 سال والی خلافت راشدہ والی روایت ختم کی جائے، اور پھر حضرت علی پھر کس چیز کے خلیفہ راشد ہیں جب وہ تلواریں صحابہ کرام کی گردنوں پر رکھ کر بیعتیں لیتے ہیں؟ پھر حضرت علی کس بات کے خلیفہ راشد ہے کہ ان کی تو فاسق و فاجروں اور حضرت عثمان کے قاتلوں نے بیعت کی، انہوں نے قاتلین کو چھپا رکھا اور آگے بڑھ بڑھ کر حملے کرتے ہیں صحابہ پر؟ پھر وہ کس بات کا خلیفہ راشد ہے؟ پھر حضرت علی کو خلیفہ راشد کے حوالے کا کوئی حق نہیں۔ پھر من کنت مولا ہو والی مولا والی حدیث کو بھی جھوٹ کہیں، پھر ہارون من موسیٰ والی روایت بھی جھوٹ کہیں، پھر مومن صرف علی سے محبت کرے گا اور منافق ہی علی سے بغض کرے گا، اس کو بھی جھوٹ کہیں۔ پھر تو علی کے مناقب بھی کوئی نہیں، پھر وہ بدر میں بھی نہیں، احد میں بھی نہیں، خندق میں بھی نہیں، پھر وہ فاتح خیبر بھی نہیں، پھر وہ اللہ کے نبی سے مناقب جو اس کو ملتے ہیں اور بشارتیں جنت کی ملتی ہے اور فتح ہونے کی وعیدیں اللہ کے نبی اس کے لیے سناتے ہیں، پھر یہ سب جھوٹ ہے، افسانہ ہے۔ یہ کس طرف لے کر جا رہے ہیں امت کو؟ یعنی جب ہم یہ کہیں کہ معاویہ نے زبردستی صحابہ کی گردنوں پر چھریاں چلا چلا کر بیعتیں نہیں یزید کی، کہتے ہیں وہ صحابہ کو ایسے کہہ دیا، صحابی ایسے کیوں کریں گے؟ تو پھر کیا اس وقت یہ بات کہتے ہیں تو پھر جب حضرت علی کی بیعت کی باری آتی ہے تو وہی صحابہ کی گردنوں پر جو ہے نا تلواریں پھیر دی گئیں اور ان کو کہا گیا جی بیعت کرو؟ اندازہ کر لیں کہ یہ جو زبیر وغیرہ کی آپ بات کرتے ہیں، اس کو تو میں نے کئی دفعہ اس کے ساتھ میں نے اس کو میسیجز بھیجے سے کہا میرے پاس وقت ہی نہیں ہے، آج سے کچھ سال پہلے میں نے کہا تو کتنی قرآن کی غلط تعبیر کر رہا ہے۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 معاویہ کے حق میں بیان کر رہا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وَلَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ، میں وہ معاویہ وہ کہہ رہا ہے وہ فتح سے پہلے مسلمان ہوا تھا، وہ تو بعد میں آنے والوں سے بہتر ہے۔ یہ جن کی حالت ہو، حدیث کی انہوں نے کیا بات کرنی ہے، تو قرآن کی آیات تک جو ہے نا ان کو پتہ ہی نہیں کہ کن کے بارے میں۔ اور غامدی کا تو وہ سارے بیانات میں نے سننے کی بھی وقت ضائع کرنے کی کوشش نہیں کی، غامدی کس باغ کی مولی ہے۔ لہذا اس مسئلے میں غامدی یعنی کہ حنفی مقلد اور یہ ناسبی غیر مقلد ایک ہو گئے۔ کیوں؟ علی کا معاملہ ہے نا، علی کے گلے پر تلوار چل رہی ہے، حسن و حسین پر تلوار چل رہی ہے، ماموں معاویہ اور یزید بچانے ہیں، تو پھر حنفی مقلدین سے بھی وہ ایک ہو جائیں گے۔ لہٰذا یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے خود جو ہے نا یہ بیان بھی دیا ہے، ان کی روایت بھی موجود ہے کہ جنہوں نے ابو بکر عمر کی بیعت کی انہی لوگوں نے میری بھی بیعت کی، اپنی مرضی سے انہوں نے بیعت کی ہے، کوئی ڈر کے کوئی ان کے گردنوں پر تلواریں مسلط نہیں، سب جھوٹی روایت ہے، منقطع روایت ہے۔ آئے کوئی حدیث کا لائے ان کو میرے ساتھ مناظرے میں ان کو چھٹی کا دودھ یاد دلا دوں کہ بڑے محدث بنے پھرتے ہیں نا، ساری جھوٹی من گڑت منقطع شامی راویوں کی روایتیں لیے پھرتے ہیں، اصول بناتے ہیں کہ حدیث کا کہ جس خاص طبقے میں اگر کوفی حضرت علی کی تعریفیں کرے گا، وہ شیعہ حضرت علی کی تعریفیں کرے گا، ہم وہ روایت نہیں لیں گے، اس نے محبت میں گھڑ لی ہو، ٹھیک ہے ہمیں یہ قانون قبول ہے۔ لیکن جب ثور بن یزید جیسا ناسبی معاویہ کی تعریفیں بیان کرتا ہے تو یہاں یہ اصول غائب ہو جاتا ہے۔ یہ ہے اہل سنت ان کی، لہٰذا یہ ہمارے سامنے 2 منٹ کھڑے نہیں ہو سکتے۔ ہمیں تو یہ زبیر شبیر جیسے یہ نور پوری جیسے آ جائیں نا، یہ کھڑے نہیں ہو سکتے 2 منٹ۔ یہ کیا ہوا تھا عمل پوری کے ساتھ میرے مناظرے میں، میری قرآن کی آیتوں کا، بخاری مسلم کی حدیثوں کا اس نے ٹچ بھی کیا، جواب دیا،
گالیاں دینے لگ گیا، تکفیر کرنے لگ گیا، مباہلہ کرنے لگ گیا، اور ہمیں تاریخ بغداد کے اور تاریخ دمشق کے حوالے دینا شروع کر دیے۔ بخاری مسلم کی میں نے حدیثیں رکھی، میں کہا بتاؤ معاویہ نے ان پر عمل کیا؟ یہ خود معاویہ کہہ رہا ہے کہ میں سر اونچا کرے، جو مجھ سے زیادہ خلافت کا حقدار ہے میں اس سے بھی بہتر ہوں۔ قرآن کہتا ہے لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، تو معاویہ کی کیا اوقات رہ جاتی ہے کہ وہ کس کے مقابلے میں آ کے کھڑا ہوتا ہے، اور قرآن کی آیات بھی اس کو نہیں پتہ۔ خلیفہ راشد، دو خلیفہ راشد کی مخالفت کرتا ہے، اور تیسرے خلیفہ راشد کو مخاطب کر کے اس کے بیٹے کو کہتا ہے کہ میں اس سے بھی بہتر ہوں، اس کے باپ سے بھی بہتر ہوں۔ دیا جواب امن پوری نے؟ کوئی جواب نہیں دیا۔ یہ اپنے بلوں میں بیٹھ کر صرف ان کو اس وقت فیم چاہیے۔ محمد علی مرزا سے تڑپ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ بیٹھیں، اس کا تھم میل لگائیں، اس سے بات کریں، تاکہ ہمیں بھی لاکھوں لوگ جاننا شروع ہو جائے اور ہماری تنہائیں بڑھ جائیں، کسی طرح سعودی عرب کے محکمہ اوقاف کے دروازوں تک ہماری آوازیں چلی جائیں، اور ہماری بھی منتھلی پیسوں کی لگ جائے شروع وظیفہ، جس طرح آسان لائی زہین ناسبی کا لگا تھا، اور دو ننگے سر والے اس کے بیٹے کھا رہے ہیں۔ امن پوری اور نور پوری بھی یہی چاہتے ہیں، اور یہ ایک عتیق الرحمان ناسبی اٹھا ہوا ہے، وہ بھی یہی چاہتا ہے، اور یہ جو دیوبندی تھا بعد میں اہل حدیث ہوا، اور یہ کیا نام ہے، یہ ٹیوشن پڑھا کے پیسے اکٹھے کر رہا ہے، جو ڈاکٹر جس کا آپ نے نام لیا، میں تو اس کا نام بھی نہیں لینا چاہتا، ایسے غلیظوں کا۔ یہ ٹیوشن پارٹی اور کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکچر دیے، بندے اکٹھے کیے، جتنا زیادہ فیس بک پر پاپولر ہوں گے اتنی زیادہ فیس بڑھا کر آجو جی ہم سے ٹیوشن پڑھو۔ یہ اس قسم کے لوگ ہیں، پڑھا کر پیسے اکٹھے کرتے ہیں، اور اپنے مکانات اور اپنے محلات بنانے کے چکر میں ان کی کیا اوقات ہے ہم سے بات بھی کر جائیں؟ تو یہ کبھی بھی ہم سے ہمارے گروپوں میں نہیں آتے۔ یہ میں نے ڈاکٹر عثمان سے میں نے کہا تھا، مجھے پاکستان سے نمبر ملا تھا کہ میرے ملنے والے جس کے لیکچر وغیرہ لائیو سنتے تھے، میں نے کہا یار اس کو تو پکڑو ذرا، یہ کیا بچوں کو پاگل بنا رہا ہے۔ تو میں نے اس کے ساتھ گفتگو کی تو اس نے آگے گفتگو ہی نہیں سٹارٹ کی تھی، وہ سمجھ گیا تھا یہ مجھے گردن سے دبوچ لے گا۔ ان کی اوقات نہیں ہے کوئی بات کرنے کی۔ حضرت علی جیسے خلیفہ راشد کے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں بغیرت، اور کس کی وجہ سے؟ طلیق ابن طلیق، اور جس کو معزول کر دیا حضرت علی نے، بیٹھ دی حضرت علی نے، کیوں اس کو تو معزول ہی کر دیا حضرت علی نے، اور اس نے معزول ہونے سے انکار کر دیا۔ تو اسٹیٹ کی رٹ کو قائم کرنے کے لیے حضرت علی کا ایک ایک قدم جو ہے نا ثقلین کی عبادت سے بہتر تھا۔ حضرت علی کی ایک ایک قتال، ایک ایک ضرب کو اللہ کے نبی فرما رہے تھا احد منکم قاتل علی تعویل القرآن کما انا قاتل علی تنزیل القرآن، کما انا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر، جس طرح میں نے قتال کیا، اللہ کے نبی حضرت علی کے قتال کو اپنا قتال قرار دے رہے ہیں۔ تو یہ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ حضرت علی نے پہلے حملہ کر دیا؟ تو بالکل ٹھیک کیا۔ یہ وہی علی ہے جو بدر میں حملے کرتا ہے، احد میں حملے کرتا ہے، خیبر میں حملے کرتا ہے، خندق میں حملے کرتا ہے۔ یہ وہی علی ہے جمل میں اور صفین میں بھی بڑھ بڑھ کے حملے کرتا ہے۔ معاویہ کی طرف حملے ہوئے تو وہی علی کے حملے جی پہلے کر دیا، غلط ہو گئے۔ یہ وہی حسن و حسین ہے جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں سید شباب اہل الجنہ، وہ بڑھ بڑھ کر معاویہ کے لشکر کے اوپر حملے کر رہے ہیں۔ تو پھر وہ کاہے کہ سید شباب اہل الجنہ ہے اگر ان کے حملے غلط ہیں؟ تو ان لوگوں نے بیچ کھایا ہے صرف دین کو۔ معاویہ یزید کی بس انہوں نے یا شیعہ کی مخالفت میں کرتے ہیں، یا بغض اہل بیت میں جو ہے نا یہ گل سڑ کر جہنم کا ایندھن بن رہے ہیں۔ بس یہ دو ہی وجہ ہو سکتی ہے۔ والسلام۔